حقیقی رازق وہی ہے، واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا پروردگار ہے۔ اور یہ بھی بات چلی تھی کل کہ ہر دنیا، ہم جہان اور عالم جو بدلتے جا رہے ہیں تو ہر دنیا کا رزق الگ الگ ہے۔ جب تک ہم شکم مادر میں تھے، ماں کے شکم میں، وہاں بھی ہمیں ہماری بقا کے لیے، ہمیں زندہ رکھنے کے لیے اس نے رزق پہنچایا، لیکن وہاں کا رزق کچھ اور تھا۔ پھر جب اس دنیا میں آئے، اب اس دنیا میں ہمیں بچانے اور باقی رکھنے کے لیے اس نے رزق دیا ہمیں، آسمان سے پانی برسایا، زمین سے سبزے اگائے، اناج پیدا کیا، پھل فروٹ کی دولت سے نوازا، یہ ساری چیزیں اس نے رزق کے لیے، ہمارا رزق پیدا کیا، اس نے ہمیں رزق دیا۔ اس دنیا کا رزق اور ہے۔ پھر جب ہم مختلف مدارج اس دنیا میں طے کیا ہم نے، مثال کے طور پر اگر ہم شیر خوار چھوٹے بچے تھے ماں کی گود میں، تو وہاں ہمارا رزق دودھ کی شکل میں اس نے عطا کیا۔ پھر جب بڑے ہوئے، جیسے جیسے مدارج طے کرتے گئے، رزق میں مختلف قسمیں آتی گئیں اور ہم آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہر زمانے میں رزق بدلتا رہا نا۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب شکم مادر سے نکلے، ماں کے پیٹ سے نکلے، اس دنیا کے پیٹ میں آ گئے، اس دنیا کے پیٹ سے نکلے، قبر کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو کیا سلسلہ ختم ہو گیا؟ سوال یہ، کیا سلسلہ ختم ہو گیا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے، اس کا اعلان ہے، نحن نکتب ما قدموا وآثارہم۔ قرآن کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں، سورہ یاسین، نحن نکتب ما قدموا وآثارہم، ہم ہر چیز لکھتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے ہم ہر چیز لکھ کے رکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ ما قدموا، جو تم نے آگے بھیجا اپنی زندگی میں، ہمارے پاس آنے سے پہلے جو تم نے بھیجا وہ بھی ہم نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں، وہ بھی ہم لکھتے ہیں، وآثارہم، اور جو تم پیچھے چھوڑ کر آئے ہو وہ بھی ہم لکھتے ہیں۔ اب اس سے اشارہ کیا دے رہا ہے اللہ؟ اسی سے تو اشارہ مل رہا ہے نا کہ جو تم پیچھے چھوڑ کر آئے، کسی بھی صورت میں، اگر ہم نے تمہیں دولت دیا تھا، تم نے اسے اچھی راہ میں خرچ کیا، مسجدیں بنائیں، مدرسے تعمیر کیے، کسی بیوہ کی دستگیری کی، کسی کی شادی کرا دی، کسی غریب کا مدد کر دی، وہ ساری چیزیں نوٹ ڈاؤن ہیں جو تم چھوڑ کر آئے ہو۔ اب اس سے جو جو فائدے ہوتے رہیں گے، صبح قیامت تک تمہارے اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اسی کو تو ثواب جاریہ کہتے ہیں۔ جب تک وہ مسجد قائم رہے گی اور جب تک اس میں عبادت و ریاضت و سجدہ کرنے والے سجدہ کرتے رہیں گے، تمہاری اعمال میں بڑھوتری ہوتی جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کا رزق کچھ اور ہے، مگر مرنے کے بعد اس دنیا عالم برزخ کا جو رزق ہے وہ صرف نیکیاں ہیں۔ کیا ہے؟ نیکیاں۔ اسی لیے ہم جو ثواب ایصال ثواب کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نیکیاں ہی تو بھیجتے ہیں، نیکیاں ہی تو ٹرانسفر کی جاتی ہے۔ قرآن پڑھا، جو ثواب ملا ایصال کر دیا، ہم نے درود شریف پڑھا، جو ثواب ملا ایصال کر دیا، ہم نے کلمہ پڑھا، جو ثواب ملا ایصال کر دیا، ہم نے محفل سجائی، جو کچھ ثواب ہوا سب کو اکٹھا کیا اور سارے ثواب کو، ساری نیکیوں کو ایصال ثواب کر دیا۔ یہی تو کرتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں اس دنیا کا رزق نہیں چلے گا، اس دنیا میں اس دنیا کا رزق چلنے والا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں کیا چلے گا؟ نیکیاں۔ اب وہ نیکیاں یا تو تم آگے بھیجو یا پھر یہاں چھوڑ کر جاؤ۔ اب اگر چھوڑ کر گئے، اولاد بھی اگر تم نے نیک اولاد چھوڑی ہے تو وہ نیک اولاد تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیک اولاد جتنی بھی نیکیاں دنیا میں کرے گی، برابر کے حقدار آپ بھی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جتنی نیکیاں اولاد کا، اسی لیے نیک اولاد اثاثہ ہے، نیک اولاد ہماری جائیداد ہے، نیک اولاد ہی ہماری پراپرٹی ہے۔ آپ جسے جائیداد اور پراپرٹی کہتے ہیں وہ تو مصیبت اور زحمت ہے،
ہے۔